بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن، جلد نمبر 520 پیج ہے، اور سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 96۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ نمبر ہے 76 اور وی لاگ نمبر ہے 497۔ واقعے کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ واقعے کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام بے تحقیق محض گمان پر نہ کرے۔ ارشاد ہے: اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو۔ محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں سفر کی قید بھی اسی وجہ سے ذکر کی گئی ہے کہ یہ واقعات سفری، یعنی سفر ہی میں پیش آئے، یا اس وجہ سے کہ شبہات عموماً سفر میں پیش آتے ہیں۔ اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے، دراصل ورنہ اصل حکم عام ہے۔ سفر میں ہو یا حضر میں، بغیر تحقیق کے کسی عمل پر اقدام جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ حوالہ دیا ہے بحر محیط کا۔ دوسرے جملے میں تبتغون عرض الحیات الدنیا، تبتغون عرض الحیات الدنیا میں اسی روک کی اصلاح ہے جو اس غلطی پر اقدام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی دولت، مال غنیمت حاصل ہونے کا خیال۔ آگے بھی بتلا دیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقرر اور مقدر کر رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو۔ اس کے بعد ایک اور تنبیہ فرمائی کہ ذرا اس پر بھی تو نظر ڈالو کہ پہلے تم میں بھی تو بہت سے حضرات ایسے ہی تھے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ کفار کے نرغہ سے نجات دی تو اسلام کا اظہار کیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقتاً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو، مگر کفار کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرنے پایا تھا؟ اس وقت اسلامی لشکر کو دیکھ کر اظہار کیا، یا کہ شروع میں جب تم نے کلمہ اسلام کو
پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اس وقت تمہیں مسلمان قرار دینے کے لیے شریعت نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ تمہارے دلوں کو ٹٹولیں اور دل میں اسلام کا ثبوت ملے تب تمہیں مسلمان قرار دیں، بلکہ صرف کلمہ اسلام پڑھ لینے کو تمہارے مسلمان قرار دینے کے لیے کافی سمجھا گیا تھا۔ اسی طرح اب جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو کجا من کجا نام پہ ان کے لازم ہے، صلی اللہ صلی اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ۔